السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عالمی برادری نے ملک میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی پر پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں صدر سے ملاقات کی اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ سٹے بازوں کو مقامی کرنسی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ معیاری صحت کی سہولتوں کی فراہمی اور سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے مسلم تنظیم پاپولر فرنٹ پر جھوٹے الزامات کے تحت 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5واں T20 کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی انتھک کوششوں کو سراہا ہے۔ آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام بحال کرنے پر بھی سابق وزیر خزانہ کو سراہا، جو پاکستان تحریک انصاف کی سابق حکومت کی جانب سے عالمی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں معطل ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم نے ملک کے نئے وزیر خزانہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے پر اسحاق ڈار کو بھی مبارکباد دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسحاق ڈار پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی بہترین کوششیں کریں گے۔ شہباز شریف نے کابینہ کو اپنے ازبکستان اور امریکہ کے حالیہ دوروں کے بارے میں بھی بتایا، جہاں انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اور ان کے وفد نے دونوں تقریبات کے موقع پر چین، روس اور ترکی کے صدور سمیت عالمی رہنماؤں کے ساتھ انتہائی تعمیری ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ وسطی ایشیائی ممالک کی قیادت پاکستان کے ساتھ ہر قسم کے رابطے رکھنے کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنے تعاون کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء بلاول بھٹو زرداری، مریم اورنگزیب، شیری رحمان، وزیر مملکت حنا ربانی کھر اور دوسرے رہنماؤں کے کردار کو بھی سراہا، جنہوں نے دورے کے دوران ان عالمی پلیٹ فارمز پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر اسحاق ڈار نے معیشت کی بحالی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مقامی کرنسی کا استحکام، مہنگائی اور شرح سود میں کمی حکومت کی ترجیحات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف زبانی دعووں پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ تاریخ ہماری معاشی کارکردگی کا ثبوت ہے۔ اسحاق ڈار نے گزشتہ 2 روز کے دوران روپے کی قدر میں بہتری پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ہمارے قرضوں میں کمی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سابق حکومت کی بد انتظامی کے باعث اس وقت ملک کو بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کوششوں کے باعث ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا، تاہم انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے چھوڑے گئے مسائل کو 6 ماہ میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ اسحاق ڈار نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں سیاسی فوائد کے لیے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ اپنے خلاف مقدمے سے متعلق انہوں نے کہا یہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 34 سال کے دوران باقاعدگی سے ٹیکس ادا کیا ہے اور کبھی بھی ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں تاخیر نہیں کی۔ وزارت خزانہ پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سٹے بازوں کو مقامی کرنسی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 سے 2018 تک اپنے دور حکومت میں روپے کی زیادہ قدر برقرار رکھنے کے لیے مارکیٹ میں ڈالر لائی۔ انہوں نے کہا ہم زر مبادلہ کے ذخائر 23 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح تک لائے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک کو مشکل چیلنجز کا سامنا ہے، تاہم ان سے اسی طرح نمٹا جائے گا جیسا ماضی میں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مملکت کے وزیر اعظم کے طور پر تعیناتی پر مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کی کامیابی اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی قیادت میں سعودی عرب کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کو سعودی عرب کے وزیر اعظم کے طور پر تعیناتی پر مبارکباد دی۔ بری فوج کے سربراہ نے
شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کو بھی وزیر دفاع تعینات کیے جانے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تاریخی برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور اسلامی دنیا میں اس کے منفرد مقام کو تسلیم کرتا ہے۔ صحت کے وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ متاثرین سیلاب کی مکمل بحالی اور انہیں معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں 48 طبی کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے وبائی امراض کی روک تھام کے لیے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خصوصی طبی کیمپوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ امریکہ کی ایک غیر سرکاری تنظیم جنید فیملی فاؤنڈیشن نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے ملٹیپل مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹ کی 20 لاکھ بوتلیں عطیہ کی ہیں۔ آج اسلام آباد میں عطیہ دینے کی تقریب سے خطاب میں وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے عطیہ دینے پر تنظیم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں 6 لاکھ حاملہ خواتین غذائی قلت کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عطیے کی مالیت 50 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیریوں کو ایک بار پھر یقین دلایا ہے کہ پاکستان ان کے حق خود ارادیت کی حمایت میں آواز اٹھانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ وہ نیو یارک میں ایک کانفرنس سے اظہار خیال کر رہے تھے جس میں آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی بھرپور اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس متاثرہ ممالک کو موسمیاتی بحرانوں سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ آج واشنگٹن ڈی سی میں امریکی کانگریس کی خاتون رکن الیحان عمر سے گفتگو کر رہی تھیں۔ حنا ربانی کھر نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کو بروقت امداد فراہم کرنے پر امریکی حکومت کو سراہا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے افغانستان میں صورتحال کے بارے میں 15 رکنی کونسل کے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا کہ وہ دہشت گرد گروپوں کو ہمسایہ ملکوں پر حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے سے روکیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی سالمیت اور علاقائی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہوئے ان دہشت گرد گروپوں کو بے بس کرنے اور ان کے خاتمے کے لیے تمام مخلصانہ کوششوں میں تعاون کرے گا۔ بھارت میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کی وسطائی حکومت نے مسلمانوں کی تنظیم پاپولر فرنٹ پر جھوٹے الزامات کے تحت 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ تنظیم کو کالے قوانین کے تحت غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ملک بھر میں اس کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس کے نتیجے میں ایک ہفتے کے دوران 240 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر پاپولر فرنٹ نے اپنے کارکنوں کے خلاف تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت اپنے شہریوں کو پرامن احتجاج کا جمہوری حق دینے سے انکاری ہے اور مسلمانوں کو بدترین مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5واں T20 کرکٹ میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 2-2 میچوں سے برابر ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ربیع الاول 1444 ہجری کے سلسلے میں پہلا سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکارم اخلاق۔ سلسلہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرے پہر 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں اطلاعات تک مساوی رسائی کے عالمی دن کے سلسلے میں مذاکرہ بھی نشر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی حصوں میں گرم رہے گا۔ تاہم خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، کراچی، مظفر آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، پشاور 34، کوئٹہ 28، گلگت 25 اور مری 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، شوپیاں اور بارہمولہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 32، لیہ 12، اننت ناگ 24 اور پلوامہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عالمی برادری نے ملک میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی پر پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں صدر سے ملاقات کی اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5واں T20 کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔